رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا احمد سراج صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی کلیم اللہ صاحب عمری زید مجدہم اور دیگر حضرات حاضرین کرام، طلباء اعظام اور اس جامعہ کے اساتذہ کرام، بہت بہت خوشی کا موقع ہے. اور جیسے کہ میرے سے ماقبل حضرات نے بھی بہت بلند الفاظ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا، میں بھی دوبارہ دہرا کر اپنی اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس یہاں مدرسے میں آ کر اس جامعہ کے اس پروگرام کو دیکھ کر بچوں کی جو تعلیمی و تربیتی ترقی ہوئی ہے اور ان کا نظام اور پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے، اس کو دیکھ کر بہت ہی مسرت اور بہت ہی خوشی ہوئی. بالخصوص طلباء کرام کی تقاریر کو سن کر جو مختلف موضوعات پر تھی، اور اسی طرح حفظ کا جو پروگرام پیش کیا گیا کہ بچوں نے ایک آیت پڑھ کر اس کے آخری لفظ کو چنا اور پھر اس کے بعد اسی آخری لفظ قرآن کریم کی کسی آیت کو شروع کر رہے تھے. یہ سارا پروگرام دیکھ کر انتہائی مسرت اور خوشی ہوئی. یہ جامعہ قدیم صالح اور جدید نافع کا ایک سنگم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو علوم قرآن اور حدیث کی شکل میں ہم کو عطا کیے ہیں، وہ علوم قدیم علوم ہے اور تا قیامت اسی طرح جاری و ساری اور باقی رہیں گے. اس میں کسی نقطے کا، کسی شوشے کا کوئی فرق اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. دوسرے وہ علوم ہیں جو عصری علوم کہلاتے ہیں، جدید علوم کہلاتے ہیں. یہ بھی اگرچہ جدید نہیں، شکلیں جدید ہے، یہ بھی قدیم ہی ہے. جب سے انسان ہے تب سے کھانا بھی ہے، تب سے پینا بھی ہے، تب سے پہننا بھی ہے، تب سے مکانات بھی ہیں، تب سے دکان بھی ہے، تب سے تجارتیں بھی ہیں، تب سے جو ہے معیشت کے طریقے بھی ہیں، اور جو ہے کھیتی باڑی بھی ہے. سب کچھ پہلے سے شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور اسی لیے اس کو جدید کا عنوان دے دیا جاتا ہے. یہ انسان کے لیے اللہ نے نفع بخش علوم بنائے ہیں، ان کے ذریعے انسان نفع اٹھاتا ہے. قدیم صالح کو اور جدید نافع کو دونوں کو جوڑ دیا جائے تو انسانوں کی صلاح و فلاح اور کامیابی، اور اس کے ساتھ ان کے دنیا کے اندر جینے اور رہنے اور سہنے اور مختلف کام کاج کرنے، ان تمام چیزوں کے اندر سہولت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ صرف ان علوم کی طرف جاتے ہیں جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں یا عصری علوم کہلاتے ہیں. بے شک اس کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن صرف دنیاوی علوم انسان کے لیے کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی علوم سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، اشیاء تیار کی جاتی ہیں، کارخانے تیار کیے جاتے ہیں، نئے نئے پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں، کھانے کی شکلیں نئی نئی آنے لگتی ہیں، نئی نئی سواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. یہ ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہے گا. تو جدید علوم سے یہ کہیے کہ دنیاوی علوم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں اور چیزیں بنتی اور بنائی جاتی ہیں.
لیکن قرآن اور حدیث کے علوم کے ذریعے خود انسان کو بنایا جاتا ہے۔ اگر انسان نہ بنے تو یہ چیزیں بھی وہ صحیح طریقے پر استعمال نہیں کر سکتا۔ صحیح طریقے پر ان چیزوں کا استعمال اسی وقت میں ہوگا جب انسان واقعی انسان بن جائے گا۔ انسان کے اندر انسانیت ہوگی، وہ کھانا بھی ڈھنگ سے کھائے گا، چیزیں بھی ڈھنگ سے بنائے گا، ان چیزوں کو صحیح استعمال کرے گا، غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا۔ اور اگر صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر لے اور قرآن و حدیث کے علوم سے بیگانہ رہ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چونکہ انسان ابھی بنا نہیں ہے، اس کے اندر کی چیز ابھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، اس کا دماغ اور دل ابھی سنورا اور بنا ہوا نہیں ہے، تو ان چیزوں کو بھی غلط جگہ استعمال کرے گا۔ میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر جو بے اعتدالیاں، قتل و غارت گری، بم دھماکے، میزائل کے چھوڑنے کے سلسلے چل رہے ہیں، کیا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا وہ لوگ کر رہے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ یہ بنانے والے کون؟ پڑھے لکھے، بہت بڑے بڑے ماہرین، علوم و فنون کے ماہر، ایکسپرٹس، انہوں نے ان چیزوں کو بنایا اور پھر انسانیت کے خلاف اس کو استعمال کرنا شروع کر ڈالا۔ بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے اندر رحم و کرم نہیں، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے پیٹوں کے اندر کے بچوں کو تک مار دیا جا رہا ہے، بے شمار انسانوں کو قتل کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے بات سوچنے کی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، ان پڑھ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، اناڑی نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں اور دنیا کی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ قتل کا بازار کیوں گرم ہے؟ بچوں تک پر رحم کرم کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اندر والی بات بنی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں نے چیزوں کو بنایا، چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر ڈالا، لیکن خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم یہ دنیا کی سب چیزیں ایجاد کرو، بناؤ، بلکہ بھائیو حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا کی یہ چیزیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان سب کے موجدین ہمارے ہی علماء ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے ہی بڑے۔ اندلس کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کتنے علوم اور فنون اور کیسے کیسی ایجادات اور کیسے کیسے انکشافات ان حضرات نے کیے تھے، کیسے محیر العقول کارنامے انہوں نے انجام دیے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسلام کی اصل تعلیم کو چھوڑا، صرف دنیاوی تعلیم کو، دنیاوی چیزوں کو لیا، تو اس کا نتیجہ خراب نکل آیا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تم پڑھو، سب کچھ پڑھو، لیکن اللہ کو یاد رکھ کر پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھو۔ یہ سب سے پہلا وہ لفظ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میں نازل فرمایا گیا۔ پہلی دفعہ وحی آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس لفظ کے ساتھ اقرا، پڑھو۔ لیکن اللہ نے اس کا مفعول نہیں بتایا، کیا پڑھو؟ پڑھو۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے کی ہر چیز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ زمین کو پڑھو، آسمان کو پڑھو، چاند کو پڑھو، سورج کو پڑھو، انسان کو پڑھو، انسان کے اندر کو پڑھو، انسان کے باہر کو پڑھو، دنیا کے خزانوں کو پڑھو، یہاں کے سمندر کے خزانوں کو دیکھو، فضاؤں کے خزانوں کو دیکھو، ان سب کو پڑھو، ان کی حقیقت اور ان کی کیفیت حاصل کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ایک بات نہ بھولنا، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ میں پڑھو۔
رب کو فراموش کر کے نہ پڑھو، رب کی تعلیمات کو فراموش کر کے نہ پڑھو، اس کے قرآن کو فراموش کر کے نہ پڑھو، اس کے بتائے ہوئے حقائق کو فراموش کر کے نہ پڑھو، اس کی یاد تمہارے دل میں ہو، اس کا ذکر تمہاری زبان پہ ہو، اور اس کے احکامات تمہارے عمل سے ظاہر ہو۔ اس طریقے پر تم پڑھو اور پوری دنیا کی چیزوں کو پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اور بیرسٹر بنو، ایڈوکیٹ بنو، پروفیسر بنو، لیکچرر بنو، ایکسپرٹ بنو، سائنسدان بنو، جو چاہے تم بن سکتے ہو، بننا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک بات نہ بھولنا، ڈاکٹر بننے کے ساتھ تم کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، حدیث پڑھنا ضروری ہے، علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تم علم دین حاصل کرو گے تو تمہارا اندر بنے گا، تمہارا دل بنے گا، تمہارا دماغ بنے گا، تمہارے دل کی اصلاح ہوگی اور تم بہترین انسان بن جاؤ گے، اور تمہارے اندر ہمدردی آئے گی، تمہارے اندر غمخواری آئے گی، انسانیت کا پیار آئے گا، انسانیت کے ساتھ بہترین سلوک کرنا تم کو سکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا، اور تم ڈاکٹر بن کر بیٹھنے کے بعد صرف روپیہ اور پیسہ نہیں کماؤ گے، بلکہ تم یہ خیال کیا کرو گے یہ مریض ہے، مجھے اس کے اوپر رحم کرنا ہے۔ یہ ہے وہ اسلام جس کے اندر جدید اور قدیم دونوں کو شامل کیا گیا۔ تو یہ مدرسہ ماشاءاللہ دونوں علوم کا حامل ہے، دونوں علوم کا علمبردار ہے۔ یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی۔ مجھے جو عنوان اس وقت دیا گیا ہے، میں ایسا اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ وقت کا دامن بہت زیادہ تنگ ہے۔ اگر میں اس عنوان کو شروع کروں تو یا تو یہ کہ میں آپ کو صبح تک بٹھاؤں، یا یہ کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ ظاہر بات ہے، اور یہ دونوں باتیں اس وقت مناسب نہیں ہیں، نہ آپ مجھے چھوڑیں نہ میں آپ کو پکڑوں، یا تو میں آپ کو پکڑوں یا آپ مجھے چھوڑیں۔ یہ دونوں باتیں اس وقت میں مناسب نہیں ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھائیوں، مدارس الحمدللہ ہندوستان کے اندر ایک طویل زمانے سے اپنی تاریخ بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر محاذ کے اوپر کام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ مدارس کا اصل ہدف کیا ہے، مدارس کا اصل موضوع کیا ہے، مدارس کا اصل مقصد اور منشا کیا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب ہم دو لفظوں میں مختصر طور پر دینا چاہیں تو میری عقل کے مطابق، میری فہم کے مطابق یوں کہا جا سکتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کا اصل ہدف حفاظت دین اور اشاعت دین ہے۔ حفاظت دین اور اشاعت دین، ایک طرف علوم اسلامیہ کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، حدیث پاک کی حفاظت، اس سے نکلے ہوئے علوم کی حفاظت، اور اس کے لیے درکار علوم کی حفاظت۔ شاید بعض لوگوں نے نہ سمجھا ہو میرا جملہ، ایک ہے قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے علوم، اور ایک ہے وہ علوم جو قرآن و حدیث کی حفاظت یا قرآن و حدیث کے افہام و تفہیم کے لیے درکار علوم ہیں، جیسے کہ صرف کا علم ہے، نحو کا علم ہے، بلاغت کا علم ہے، بیان کا علم ہے، اسی طرح اصول حدیث کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، اسی طریقے پر جو ہے اصول فقہ کا علم ہے۔ یہ علوم ہیں جن کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے علوم کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کی تفہیم ہوتی ہے، اس کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ان علوم کی بھی ضرورت ہے، اور جو علوم اس سے نکلے ہوئے ہیں ان علوم کی حفاظت، یہ ہے اصل ہدف قرآن اور حدیث اور علوم کو پڑھانے کا، کہ یہ سارے علوم مدارس کے ذریعے محفوظ رہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر مدارس نہ ہوتے کیا آپ کو کوئی حافظ ملتا؟ کیا کسی کالج کے اندر حافظ بنایا جاتا ہے؟ یہ کسی تنظیم میں حافظ بنایا جاتا ہے؟ یا کسی اور ادارے میں حافظ بنایا جاتا ہے؟ اگر وہ ادارہ ہے تو وہی ہے جس کو ہم مدارس کہتے ہیں۔ مدارس میں قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت، اس کے علوم کی حفاظت، اس کے لیے درکار علوم کی حفاظت،
یہاں تک کہ بھائیو آپ دیکھیے سب معلقات کے نام سے ایک کتاب ہے جس کے اندر جاہلی شعراء کے اشعار کو جمع کیا گیا ہے. جاہلی شعراء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے بھی اور ان کے زمانے میں بھی جو شعراء تھے ان کے بڑے بڑے شعراء کے کلام کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے. وہ بھی محفوظ ہے اس وقت، لیکن اس کی حفاظت جو ہو رہی ہے وہ مدارس کے ذریعے ہو رہی ہے. ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، ابو لہب کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور کسی اور جگہ سے نہیں ہے. اگر اس کی حفاظت ہو رہی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ میں حفاظت ہو رہی ہے، مدارس اسلامیہ کے پڑھے ہوئے لوگوں سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. قرآن کی طرح اس کے بھی جو ہے اشعار کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان اشعار کے ذریعے قرآن کی بلاغت کو سمجھنے میں اور قرآن کے محاورات کو سمجھنے میں اور قرآن کے بعض الفاظ کی تحقیق کے معلوم کرنے کے لیے ان اشعار سے کام لیا جاتا ہے. تو اللہ کا کیسا نظام ہے کہ اللہ نے ان کے اشعار کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے ایک سلسلہ جاری کر دیا. یہ ہے سب سے پہلا کام مدارس کا. تو مدارس کا پہلا کام ان علوم کی حفاظت، تاکہ کوئی بھی شخص اس میں گڑبڑ نہ کر دے، کوئی بھی شخص اس کے شوشے میں، نقطے میں، کسی حکم میں، کسی جو ہے آگے پیچھے کسی چیز کے اندر کوئی فرق نہ پیدا کر دے. اس کے لیے مدارس اسلامیہ کام کرتے ہیں. اس میں ایک طرف ان علوم کی حفاظت، پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے، یاد کرتے کراتے، ایک دوسرے کو سناتے اور بتاتے، اس طرح حفاظت ہوتی ہے. اور دوسرے اس طرح حفاظت ہوتی ہے کہ جو اسلامی علوم پر، قرآن پر، حدیث پر یا کسی اور اس کی چیز کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. کبھی سیرت النبی پر اعتراض کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے، قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے کسی حکم کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. تو اس طرح جب اعتراضات آتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، تو مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے ان تمام شبہات کا جواب دے کر ثابت کیا جاتا ہے قرآن و حدیث لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آج کا دور اس سلسلے میں بہت آگے بڑھ رہا ہے. قرآن پر اعتراض، حدیث پر اعتراض، مستشرقین نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. آج سے نہیں 300-400 سال پہلے سے ان لوگوں نے قرآن و حدیث کے خلاف مواد تیار کرنے کی فکریں کرتے کرتے ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھ دی ہیں اب تک، اور اس کو سب جگہوں پر پھیلا رکھا ہے. حضرات علماء کرام ہی کے ذریعے ان کا جواب دیا جاتا ہے. میرا اندازہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں کام اتنا نہیں کیا ہے جتنا کرنا چاہیے. میں عرض کروں گا ہمارے جو ہے مدارس کے فضلاء سے کہ وہ اس سلسلے میں توجہ دیں کہ آج اس بات کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم ان اعتراضات اور اس قسم کے شبہات کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ حفاظت دین کے سلسلے میں داخل ہے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ہے اشاعت دین. دیکھیے اشاعت دین میں قرآن اور حدیث کے سارے علوم کی اشاعت. حضرت مولانا مفتی کلیم اللہ صاحب نے آپ کے سامنے بہت ہی زبردست، انتہائی فکر انگیز ایک بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ جو ائمہ کے اختلافات ہیں اور مختلف فروعی اختلافات ہیں، وہ کوئی دعوتی چیز نہیں ہوتی. یہ بہت اہم ترین بات ہے. ہر آدمی کو غور و فکر اس پر کرنا چاہیے. میں عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں جسے حق سمجھتا ہوں، دلائل پر جس بات پر مجھے اطمینان ہے دلائل کے ذریعے اس پر میں عمل کرتا ہوں یا میرے سے متعلق لوگ عمل کرتے ہیں، ٹھیک. دوسرے ائمہ کا قول اپنی جگہ پر ہے، ان کے دلائل اپنی جگہ پر ہے. یہ دعوتی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھئی تم یہ چھوڑو اور یہ پکڑو، یہ لے لو، وہ لے لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو لے لو، تم یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے. آج امت کے اندر اختلافات یہیں سے پیدا ہوئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ائمہ میں اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہے. نہیں، ائمہ کے اختلاف کی وجہ سے امت میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے
اختلاف سے ہم نے جو تشدد برتا ہے، جو تعصب برتا ہے، بے اعتدالی کا قدم بڑھایا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے. ورنہ تو سارے ائمہ ہمارے محترم ہیں، سارے ائمہ کا احترام ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، دین کی اشاعت، دین کی دعوت، مسائل کی دعوت نہیں کہ ہم مسائل کی دعوت دینے لگے. رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آمین زور سے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور مصافحہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے کہ دو ہاتھ سے ہونا چاہیے. بھائیو بزرگوں، یہ چیزیں موضوع بحث نہیں ہوتی ہیں. موضوع بحث مدارس کا جو ہوتا ہے وہ دین کی اشاعت، قرآن کی اشاعت کرو، حدیث کی اشاعت کرو. اس کے ذمن میں مسائل آتے ہیں تو مسائل آتے رہیں گے، عمل کرنے والا عمل کرتا رہے گا، لیکن اس کے اوپر ہم کو سٹریس نہیں کرنا چاہیے اور زور نہیں دینا چاہیے کہ بھئی یہی ہے اور دوسرا نہیں. ایک زمانے میں کافی اس میں بے اعتدالیاں پیدا ہوئی، لیکن ہمارے علماء نے، ائمہ نے برابر اس کے اوپر کام کیا اور لوگوں کو سمجھایا. تمام ائمہ قابل احترام ہیں، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو. ان حضرات نے جو خدمات انجام دی ہے وہ خدمات ایسی روشن خدمات ہے کہ اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. مجھے بات یاد آ گئی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو اکابر دارالعلوم میں ہیں، بہت اونچی شخصیت، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت درس دے رہے تھے اور ایک مسئلہ، ضمنی مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا آیا. حضرت نے ایک حدیث کی تشریح کی اور تشریح ایسے انداز سے انہوں نے بیان فرمائی کہ طلبہ بڑے مطمئن ہوئے، اور ان میں سے ایک طالب علم اٹھ کر کہنے لگا، حضرت آج امام شافعی بھی یہاں ہوتے تو آپ کی بات مان لیتے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک دم غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے اس طالب علم سے، اور کہا کہ کیا بات کہتا ہے، امام شافعی اگر یہاں ہوتے تو یہ خادم اور فقیر یہاں بیٹھ کر 10 کاندیاں دیتا، وہ تو ان کی جوتیوں میں بیٹھتا. یہ تھے ہمارے ائمہ. وہ کسی امام کی توہین کے قائل نہیں، وہ کسی امام کو نیچا دکھانے کے قائل نہیں. رہے مسائل تو اپنے اپنے دلیلوں کی بنیاد پر ہم چل سکتے ہیں. مولانا نے آپ کو اس کی طرف توجہ دلائی. میں بطور تائید جو ہے ان باتوں کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ آج اور کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص آج کے دور کے اندر ان مسائل کو اٹھانا اور ایک دوسرے کے خلاف آواز کھڑی کرنا، یہ انتہائی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غیر دانشمندی کا ایک نشان ہو سکتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا دین کی حفاظت اور اس کے بعد دین کی اشاعت. دین کی اشاعت مختلف پہلوؤں سے کرنا ہے، جو مدارس کا کردار ہے ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو کچھ چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. آج مدارس کے اندر ماشاءاللہ جیسے کہ یہاں بھی جدید علوم کو داخل کیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ پر اس سلسلے کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ مختلف ایسے علوم کو جو قرآن اور حدیث کے لیے تائید کرنے والے یا قرآن و حدیث کی افہام و تفہیم کے اندر مدد دینے والے، بالخصوص انگریزی زبان ہے، اسی طریقے پر بعض سائنسی علوم ہے، جغرافیائی علوم ہے، اور اسی طرح معیشت کے علوم ہے. موجودہ حالات میں کیا چل رہا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر جو آیا ہوا ہے اس کا انطباق ان چیزوں کے اوپر کیسا ہو سکتا ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں جس کے اوپر ہم سب لوگوں کو عمل کرنا ہے. اور ماشاءاللہ مدارس اسلامیہ وقت جیسا آتا رہتا ہے اس کی طرف توجہ دیتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ نے الحمدللہ اخلاق کے پہلو کو روز اول سے ساری انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن نے، حدیث نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا. مولانا بھی آپ کے سامنے آیت پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں،
ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تم کو مختلف قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا ہے۔ یہ قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹنا کسی بڑائی اور چھوٹائی کی بنیاد پر نہیں ہے، لِتَعَارَفُوا، محض تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک مکرم، قابل تعظیم، قابل تکریم صرف وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو تقوی کی راہ کو اپناتے ہیں، اور جو تقوی کی راہ کو نہیں اپناتے ان کے لیے بڑائی نہیں۔ لہذا کسی خاندان کی بنیاد پر، کسی قبیلے کی بنیاد پر تم بڑے اور چھوٹے نہیں ہوتے، تم بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں تو تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ پوری کی پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سبق ساری دنیا کو دینے کی ضرورت ہے جو قرآن اور حدیث نے ہم کو دیا ہے، کہ ساری انسانیت کا رب بھی ایک ہے، تمہارا اب بھی ایک ہے۔ اب کے معنی باپ، تمہارا باپ بھی ایک، ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹائی اور بڑائی کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹا گیا تھا۔ وہاں پر کوئی قبیلہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا، کوئی دوسرے قبیلے کو حقیر سمجھتا تھا، اور پھر ان کے درمیان میں اسی کی بنیاد پر لڑائیاں چلا کرتی تھی، بڑی بےہودگیاں ہوا کرتی تھی۔ اور ایسے ہی اس موقع پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک ماں باپ سے تم کو پیدا کیا ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب کے سب بھائی بہن ہو، تمہارے اندر یہ اونچ نیچ کے فیصلے کیسے ہیں؟ ہندوستان کی سرزمین پر یہاں کے لوگوں نے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی خدا کے سر سے پیدا ہوا، کوئی خدا کے ہاتھ پیر سے پیدا ہوا، کوئی خدا کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور کوئی خدا کے پیر سے پیدا ہوا۔ جو خدا کے پیر سے پیدا ہوا وہ سب سے نچلا ہے، وہ ان کی مندر میں نہیں جا سکتا، وہ ان کی کسی بڑی جگہ میں نہیں جا سکتا، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ اسلام نے کہا نہیں، تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اونچ نیچ قائم کی جائے، تم سب کے سب پیار میں، محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے میں سب کے سب برابر ہو۔ یہ کہ اعلان ہم سب کو یہ کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث کی یہ تعلیم مدارس اسلامیہ سے دی جاتی ہے۔ اس میں پیار کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے، بھائی چارگی کا سبق ہے، اور اس کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کا سبق ہے۔ ہم ساری دنیا کو یہاں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم یہ آواز لگانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بالخصوص ہندوستان کے تمام باشندے سنیں کہ قرآن اور حدیث کا یہ پیغام ہے کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، تم میں پیار ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، تمہارے اندر جو ہے ایک پن ہونا چاہیے، یکسانیت ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ہے پوری امت کے لیے پیغام۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمارا باپ جیسے ایک، ہمارا اب، ہمارا رب بھی ایک ہے، پیدا کرنے والا خالق و مالک ایک خالق اور مالک ہے۔ اسی اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، مجھے آپ کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا۔ وہی ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، اگر یہ پیغام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ اونچ نیچ کے سارے قصے ختم ہو جائے، اور یہ آپسی دوریاں اور بہت ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ پیغام مدارس اسلامیہ کا ہے، اور مدارس اسلامیہ ہمیشہ ایک طرف دین کی حفاظت اور دوسری طرف اخلاق کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، ہنسی آتی ہے جب یہ باتیں سنائی دیتی ہیں، اور لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی بات گشت کرتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ کو حقیقت یہ ہے کہ شاید چھری بھی ٹھیک طور پر کاٹنے کے لیے استعمال کرنے نہیں آتا۔ وہ کیسے دہشت گرد ہو جائے؟ ان کے ہاں تو قرآن ہے، ان کے ہاں حدیث ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے،
اور ان کے پاس دینی کتاب ہے جس کے اندر پیغام ہے، انسانیت کا پیغام، اتحاد کا پیغام، پیار کا پیغام، محبت کا پیغام، یہ لے کر وہ جیتے ہیں اور یہ لے کر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، یہی باتیں ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ لیکن آج لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن ہم اس طرح کی آوازوں کو مذموم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حیثیت اور ہمارے مدارس کی جو عرفی حیثیت ہے اس کے بالکل برخلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اور پھر ابھی ایک گشت کر رہا ہے مضمون دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق کہ غزوہ ہند ہوگا، غزوہ ہند ہوگا۔ بھائیوں یاد ہونا چاہیے حدیثوں میں یہ آیا تو ہے ضرور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غزوہ ہوگا، یہ ہند کی طرف غزوہ ہوگا، یہاں جہاد کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ کب ہوگا۔ علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ کب ہوا یا کب ہوگا۔ اکثر بیشتر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہو چکا جب محمد بن قاسم یہاں پر داخل ہوئے تھے، وہ تو غزوہ ہو گیا، اب ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، جب ایک دفعہ ہو گیا تو ہو گیا، اب دوبارہ کیوں ہوگا؟ یہ خامخواہ کی بات اچھال کر مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بھائیوں مدارس کا جو کردار ہے وہ ایک طرف دین اور سنت، اس کی حفاظت، اس کی اشاعت، لوگوں کے اندر دین پیدا کرنا، ایمان ان کے اندر پیدا کرنا، تقویٰ ان کے اندر پیدا کرنا، اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا، معرفت و محبت کو پیدا کرنا، ایک طرف اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا اور دوسری طرف انسانیت سے مضبوط کرنا، یہ دو کام مدارس اسلامیہ کرتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ یہی ہے مدارس اسلامیہ کا کردار۔ تو حفاظت دین اور اشاعت دین یہ ہے ہم سب کا کام، اور ہم سب کو مدارس اسلامیہ سے جوڑ کر اس کام میں، کاز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ مدارس ہیں کیا۔ یہ مدارس جب تک یہاں رہیں گے انشاءاللہ یہ مدارس اس ہندوستان کو اسی طرح برقرار رکھنے میں اور یہاں کی صورتحال کو بہتر کرنے میں، یہاں اخلاق کے پیدا کرنے میں، لوگوں کے درمیان محبت کا پیغام عام کرنے میں کام کرتے رہیں گے، اور ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے اور اس بات کا ہم سب کو عہد کر کے اٹھنا ہے۔ اخیر میں حضرت مولانا احمد سراج صاحب کا اور دیگر ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھ حقیر و فقیر کو یاد فرمایا اور کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ جو کچھ کہ میرے ذہن میں اس وقت آ سکا وہ میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہوں پر چلائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔